آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک بہت ہی خاص ابتدائی دور پر بات کر رہے ہیں۔ جی۔ خاص طور پر وہ وقت جب آپ اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں سے اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے پاس واپس تشریف لائے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے لیے ہم مستند ماخذ جیسے سیرت ابن ہشام، رحیق المختوم اور طبقات ابن سعد ان کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو آئیے اس پہلو کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ جی، یہ جو واپسی تھی یہ اصل میں ایک بڑے غیر معمولی واقعے کے فوراً بعد ہوئی جسے ہم شک صدر کے نام سے جانتے ہیں۔ شک صدر، جی۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا اور اس نے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ بالکل، ذرائع بتاتے بھی ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ کے آپ کہہ لیں ملے جلے سے جذبات تھے۔ ایک طرف تو جیسے یقین سا ہو گیا کہ یہ بچہ تو کوئی بہت خاص ہے، غیر معمولی ہے۔ جی ہاں۔ لیکن دوسری طرف ایک فکر بھی لاحق ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کو لے کر، شاید تھوڑا خوف بھی تھا اور ایک جسے کہتے ہیں نا ذمہ داری کا شدید احساس کہ یہ امانت ہے اور اب شاید ہم اس کی وہ حفاظت نہ کر پائیں جو ہونی چاہیے۔ تو اسی کیفیت میں اسی تشویش اور احساس ذمہ داری کی وجہ سے انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اب بہتر یہی ہے کہ بچے کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا جائے۔ تو وہ خود لے کر آئیں مکہ؟ جی، روایات میں یہی ہے کہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ تشریف لائیں اور حضرت آمنہ کو سارا واقعہ بھی بتایا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 5 سال تھی؟ جی، عام الفیل کے کوئی 5 سال بعد کا یہ زمانہ بنتا ہے۔ تو تقریباً 5 سال عمر تھی اور یوں وہ جو بنی سعد کے قبیلے میں قیام تھا وہ ختم ہوا اور آپ مکہ واپس اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ اور اس واپسی سے وہ جو ایک دیہاتی صحرائی ماحول میں پرورش کا دور تھا وہ بھی مکمل ہو گیا، جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما کے لیے کتنا اہم تھا۔ بہت اہم تھا۔ خاص طور پر 2 چیزیں نمایاں طور پر بیان کی جاتی ہیں، ایک تو جسمانی صحت، کھلا ماحول، اور دوسری زبان، بالکل، فصاحت و بلاغت۔ جی، بنو سعد اپنی فصیح عربی کے لیے مشہور تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے خالص اور بہترین عربی سیکھی۔ یہ چیزیں بعد میں بھی نمایاں رہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں فارمیٹیو پیریڈ تھا جو وہاں مکمل ہوا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دلچسپ انداز میں سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی بالکل۔ تو مکہ واپسی کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ یہ دورانیہ کتنا تھا؟ یہ نسبتاً مختصر تھا، بہت لمبا عرصہ نہیں ملا والدہ کے ساتھ، لیکن جتنا بھی تھا وہ ظاہر ہے کہ بہت قیمتی وقت تھا۔ براہ راست والدہ کی شفقت، ان کی تربیت، ان کی محبت۔ جی ہاں، والد کا سایہ تو پہلے ہی نہیں تھا، تو والدہ کی یہ براہ راست توجہ اور محبت، اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہوگی۔ یقیناً۔ حضرت آمنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بے پناہ محبت کرتی تھیں اور ایک لمحے کو بھی خود سے جدا نہیں ہونے دیتی تھیں۔ تو یہ تجربہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک اہم حصہ بنا۔ تو یہ سارے واقعات اگر ہم دیکھیں، صحرا کی زندگی، پھر وہ شق صدر کا واقعہ، پھر مکہ واپسی، والدہ کی محبت، یہ سب جیسے ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ بالکل، یہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے وہ اہم موڑ دکھاتے ہیں جنہوں نے آپ کہہ لیں کہ آنے والے عظیم کردار کی بنیاد ڈالی۔ ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ نظر آتی ہے۔ صحیح۔ یہ صرف اتفاقات نہیں لگتے بلکہ ایک طرح کی منصوبہ بندی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس واپسی کی مختصر کہانی، جو آپ کی سیرت کا ایک اہم باب ہے۔ بظاہر ایک سادہ سی منتقلی، لیکن معنی بہت گہرے ہیں۔ جی، اور غور طلب بات یہی ہے کہ کس طرح یہ ابتدائی تجربات جو منفرد بھی تھے اور شاید کچھ مشکل بھی، جیسے دیہات کی زندگی، پھر وہ حیران کن واقعہ، پھر والدہ کے ساتھ مختصر وقت، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کی ذمہ داریوں کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ایک عظیم کردار کی تشکیل ہو رہی تھی۔ بالکل، بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی پہلوؤں کو تفصیل سے جاننے اور سمجھنے کے لیے